جب جو آئین ہے ہمارا، اور آئین بڑا کلیئر ہے، آئین کا آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، جیسی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو گورنر 48 گھنٹے کے اندر وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے الیکشن کی. یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، 105 آرٹیکل 105 میں لکھا ہوا ہے. نہ کے پی کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ دی ہے، نہ پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ دی ہے. سوال یہ کیوں نہیں دی؟ ہم نے اپنی گورنمنٹ کیوں گرائی؟ کبھی سوچا کہ کوئی اپنی گورنمنٹ خود چھوڑ دیتا ہے، ڈیزالو کر دیتا ہے؟ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ 60% پاکستان جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو، ہم خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں ہم اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں. میں نے نیشنل اسمبلی بھی اپریل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے وہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیزالو کرتا ہوں، الیکشن کروا دیں. تو یہ اس لیے کرتے ہیں، ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جب ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہوتا تو معیشت کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ جاتا ہے. ہم نے یہ اس لیے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. جس طرح میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ کسی طبقے سے پوچھ لیں آج پاکستان میں کہ معیشت کا کیا حال ہے، وہ سارے آپ کو یہی جواب دیں گے برے حالات ہیں، گر رہا ہے نیچے. تو ہم نے اس کو اس لیے اپنی گورنمنٹس کی قربانی دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے واپس تو سب سے پہلے صاف اور شفاف الیکشنز کی ضرورت ہے. صاف اور شفاف الیکشنز کا مطلب پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب لوگوں کو ایک اعتماد ہوگا، بزنس کمیونٹی کو جو باہر بیٹھی ہے، جو اندر بیٹھی ہے، کہ اب 5 سال کے لیے حکومت آ گئی اور پبلک مینڈیٹ کے ساتھ جو بڑے فیصلے کر سکتی ہے، جو ضرورت ہے آج پاکستان کو نکالنے کی اس دلدل میں سے، تو تب ہی ملک اٹھ سکتا ہے. ان کے اوپر تو نہ باہر نہ کسی کو اندر اعتماد رہ گیا ہے. تو یہ تو جتنی دیر چلتی رہے گی لوگوں کی تو تباہی ہے اس کے اندر. تو اس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی. ہمارا سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے، اور اس لیے قربانی دی تھی. ابھی تک لگ یہ رہا ہے، اور یہ جو موسم نقوی کو لے کے آئے ہیں، اب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے. میں پھر اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ذمہ داری آپ کی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہی گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے، آرٹیکل 105 105 واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے. اب ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ کیا یہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک وہ نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی رول آف لا نہیں ہوا، یا طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر ہے. تو یہ بار بار جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ، ایک ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت دے کے خرید و فروخت کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، یہ بھی کہتے ہیں جی ہو جائے گا، کوئی چیز ہو جائے گی، آگے چلے جائے گا الیکشن. بھئی کیسے چلے جائیں گے؟ آئین ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کا ملک کے اندر آئین ہے اور کوئی قانون ہے تو پھر تو یہ آگے جا ہی نہیں سکتے 90 دن سے. تو یہ بھی آج میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، کیونکہ یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں، اس کو کوئی ان کا نہیں نظر آ رہا کہ یہ الیکشن کروائیں گے. پھر میں آخر میں اپنی قوم سے بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پہ بڑا مہربان رہا ہے، میں اس کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے. کہ مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا، ان کی غلامی، میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا، آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا.
کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے, ایمان کی قوت دی ہے, اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے, ان کو آزاد کر دیتا ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے,